الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ المرکز الاسلامی میں جمعے کے وقت ہم حاضر ہیں۔ اسلامی ہجری کا نیا سال آج شروع ہوا ہے۔ محرم الحرام یکم تاریخ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بری پڑی ہے۔ اختتام بھی شہادت پر ہوتا ہے، ابتدا بھی شہادت سے ہوتی ہے، اور پھر کربلا کا واقعہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا۔ تو شجر اسلام کی بنیادوں میں پاکیزہ خون شامل ہے، اور بے شمار قربانیوں اور شہادتوں کی وجہ سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم تک پہنچا ہے۔ تدابیر انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اور احساس ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اس طرح فرمائی تھی کہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا، اور ہر ایک اپنا کردار، اپنا کام انتہائی خوش اسلوبی سے نبھاتا تھا۔ ہم میں کیا کمزوریاں ہیں اور کیوں ہیں، اور کس وجہ سے ہیں، یہ تو ایک سوچنے کا
اور فکر کا وسیع میدان ہے کہ بحیثیت مجموعی، بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، بحیثیت معاشرہ، بحیثیت افراد، کیا کیا ہم میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک ذمہ دار شخص، ایک مضبوط حکمران، انتہائی رعب و دبدبے کا مالک، جس کا نام سن کر دشمن کانپ اٹھتے ہیں، جتنا عمر کا سر لوگوں میں بلند ہے اتنا ہی ان کا سر رسول اللہ کے قدموں میں جھکا ہوا ہے۔ تو گویا ایک مسلمان کی بلندی کو اگر دیکھنا چاہیں تو اس کا پیمانہ یہ ہے، جو جتنا رسول اللہ کے قدموں میں جھکا ہوا ہوگا اللہ اسے اتنی بلندیاں عطا فرمائے۔ مختلف طریقوں سے اگر حضرت عمر کی زندگی کو دیکھا جائے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا نظم و ضبط ہے اور کتنا اللہ کا ڈر ہے۔ عشرہ مبشرہ آپ جانتے ہیں، عشرہ مبشرہ وہ صحابہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میں نے ایک محل دیکھا اور میں نے پوچھا یہ کس کا ہے، تو مجھے کہا گیا کہ یہ عمر بن خطاب کا گھر ہے۔ یہ عمر بن خطاب کی جگہ ہے، لیکن خدا کا خوف اتنا ہے کہ حضرت حذیفہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب السر کہا جاتا ہے، the who knows the secret of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں رسول اللہ نے منافقین کے نام بتائے تھے کہ فلاں فلاں منافق ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت عمر ایک دن ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حذیفہ رسول اللہ کے بعد کافی عرصہ بیت گیا ہے اور بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ذرا اپنی فہرست دیکھ اور اتنا مجھے بتا دے کہ میرا نام کہیں منافقین میں تو نہیں لکھا ہو۔ کہ کہیں میں اس فہرست میں تو نہیں شامل ہوں۔ یہ وہ احساس ہے ذمہ داری کا۔ ایک پل سے گزرتے ہوئے ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی، حضرت عمر رونے لگے تو لوگوں نے کہا عمر کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر کل اللہ پوچھ لے کہ تو حکمران تھا اور تیری بادشاہی میں ایسا کمزور پل کیوں بنایا گیا تھا جس سے بکری گزرتے ہوئے اس کی ٹانگ پھنس کر ٹوٹ گئی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ جب یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے
تو پھر اسے خدا سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ظاہر بات ہے خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہوں. مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہا. تو میں حضرت عمر کے نہ فضائل کی طرف جا رہا ہوں اور نہ ہی میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ احساس انسان کو ہونا چاہیے. یہ جو سسٹم یہاں پر لگایا گیا ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہے، اور یقین مانیں کہ اس وقت اس کے اندر جو فضا ہے وہ انتہائی صاف، آکسیجن کا لیول باہر سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ سسٹم جو ہے جتنے ہم سانس لے رہے ہیں یہاں لگا ہوا ہے، وہ پیچھے لگا ہوا ہے، یہ ساری ہوا کھینچ کر اسے صاف کر کے دوبارہ اسی حال میں پھیلا رہا ہے. اب جب بھی آپ آئیں تو ایک مہربانی کریں کہ جہاں جہاں نشان لگے ہوئے ہیں وہاں پر پہلے ہی بیٹھ جائیں، تاکہ دوسرے آنے والے کو یہ ہمیں نہ کہنا پڑے کہ گزر کر جا اور وہاں پر بیٹھ. تو دوسری چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کہتے ہیں بندہ تدبیر کند تقدیر خندہ زند، کہ انسان تدبیر کرتا ہے، the person puts in place plan, system, strategy, but the destiny laughs upon him، کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کرنے والی ہوں. ایک آدمی ساری حفاظتی تدبیر کرتا ہے لیکن اس کا وقت اس دنیا سے ختم ہے تو وہ ضرور چلا جائے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی ہم حفاظتی تدبیر کر لیں موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، لیکن ہمیں جو ہے احساس ذمہ داری ہونا چاہیے. بڑا دکھ ہوتا تھا کہ وہ نمازی جو المرکز الاسلامی کا دروازہ کھلا تو سب سے پہلے آنے والے، لیکن عمر نے انہیں روک لیا، بیماری نے انہیں روک لیا. لیکن میرا رب تو دیکھتا ہے کہ یہ جب بھی اس ممبر پر بیٹھتا وہ لوگ نظر نہ آتے. ایک تو یہ ہیں جس طرح امین دادا دنیا سے ہی رخصت ہو گئے ہیں، لیکن ایک جو زندہ ہیں لیکن اس حال میں نظر نہ آتے، تو اندر سے ایک دل سے ایک بھوک سی اٹھتی تھی، ایک غم سا ہوتا تھا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ کیوں نہیں ہیں. تو میرے اللہ کے کرم اتنے ہیں کہ جو اس دل سے آہ نکلتی تھی اللہ نے ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما کہ آئیں آرام سے آ کر اپنی نماز ادا کریں، اپنی عبادت کریں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. خواتین آتی تھیں ان پر پابندی لگ گئی، مردوں پر بھی پہلے پابندی لگی ہوئی تھی، لیکن جب سے دوبارہ دروازہ کھلا ہے لیکن پھر بھی کچھ پابندیاں. تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ احساس خود ہو. جو چیزیں ہم نے کرنی ہیں یہ سسٹم لگا ہوا ہے، لیکن جو حکومت کی طرف سے پابندیاں ہیں ہم نے وہ پوری کرنی ہے، اور ان پابندیوں میں ہماری حفاظت کے لیے انہوں نے ہم پر لگائی ہوئی ہیں. اب کوئی یہ کہے جی کہ فلان جگہ پر کوئی نہیں پابندی کرتا تو وہ کوئی رول ماڈل نہیں ہوتا. اٹ از ناٹ رول ماڈل فار us. We should prove کہ we are disciplined and we respect the law of the country, and we are here not to cause the problem but bring the solution in community.
تو یہ ایک مسلمان کا رویہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پر کوئی پرابلم کریٹ کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو لوگوں کو سلوشن، اینڈ وی برنگ سلوشن ان کمیونٹی، اینڈ وی respect our community, and the safety is a priority, and that is Al-Markaz Al-Islami aim, and we think in that way that every single person of community be safe, and he comes here and he has peace of mind, and he has concentration in his worship. اس کا دھیان اللہ کی طرف ہے، اسے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، اسے کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، اسے اگر ڈر ہے تو وہ پھر میرے اللہ کا ڈر ہے، اور وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے، اور اپنے اللہ سبحان و تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے۔ یہ جو سسٹم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے فوائد سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہماری عبادتوں میں ہمیں سرور عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں نظم و ضبط سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا